اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سورۃ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 132۔ اللہ تعالیٰ نے اس 16ویں پارے کے آخر پر اور طٰہٰ سورہ پاک کے آخر پر اللہ تعالیٰ نے سارے واقعات کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی گفتگو کی، فرعون کے اور اس کے حواریوں کی گفتگو اور نافرمانوں کی تباہی کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جناب ہارون جب گئے کوہ طور پر، بچھڑے والا معاملہ سارا اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے بعد اور ساری باتوں کو اور مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد آخر پر وہی مسئلہ آ گیا۔ وہ کون سا مسئلہ ہے؟ وہ مسئلہ نماز۔ یعنی اللہ نے، یا اللہ کیا مسئلہ ہے؟ آ کر سارے کا سارا لب لباب آخر پر پھر اب نماز کے بارے میں کہ رب بتانا یہ چاہتے ہیں، اگر میرے بننا چاہتے ہو، مجھ سے کچھ لینا چاہتے ہو، بندگی کرنا چاہتے ہو، قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، جنت لینا چاہتے ہو، تو آؤ میرے حضور اچھا وضو کر کے آنا اور اچھی سنوار کر بعد جماعت نماز پڑھنا تمہارا کام ہے۔ میری طرف سے رضا کا سرٹیفکیٹ عطا کرنا وہ میرا رب کا کام ہے۔ آؤ تو صحیح، میرے بنو تو صحیح۔ اصل میں مسئلہ یہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ کس کا؟ نماز۔ یہ گل میں تو نہیں بنائی پئی، قرآن میں تو نہیں پائی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کدا حکم ہے؟ ایک ایک حرف کا ترجمہ، لفظ کا ترجمہ نوٹ کرتے جائیں۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر جمے رہو، ان کو بھی حکم دیتے رہو۔ یہ نہیں میں تے آکھیا سی 2-4 دن پہلے لیکن وہ مندے ہی نہیں، میں کی کراں، یہ بات نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائی و کلکم مسئول، ہر بندہ رائی ہے۔ رائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بادشاہ ہے، وہ ایک خاندان کا، اپنی حدود کا وہ مالک ہے، اس سے اتنا حصے کے بارے میں پوچھا جائے، گھر والا سربراہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ بھائی جو تمہارے کنٹرول میں تھا تم نے وہ کام کیا؟ جتنا جتنا حلقہ وسیع ہوتا جائے گا اتنی اتنی اس سے پوچھ گچھ زیادہ ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہر بندہ مسئول ہے، اس سے بارے اس سوال کیا جائے گا، بتاؤ مجھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا حکم کرتے رہو اپنے اہل و عیال کو نماز کا۔ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو کہو، 10 سال کا ہو ان کے بستر بھی الگ کرو، نماز سختی سے لے کر آؤ، ان کو سختی سے، نرمی نہیں ہے اس معاملے میں۔ نماز کے بارے میں اگر سستی اور نرمی کا معاملہ ہوتا تو حضور اپنی بیماری کی آخری ایام میں شدید بخار 14 دن جب ہوا تو اللہ کے حبیب کبھی بھی کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی میں نہ آتے، اور جب آنکھ کھلتی حضور کی تو پوچھتے نماز پڑھ لی صحابہ نے؟ حضور آپ کا ہی انتظار ہے، آپ کا ہی انتظار ہے، آپ کا انتظار، آپ آئیں، صحابہ آپ کے منتظر کھڑے ہیں مسجد۔ بلال کئی دفعہ آئے، حضور آقا الصلاۃ، نماز، پھر آقا بے ہوشی میں چلے جاتے ہیں، پھر آنکھ کھلتی ہے، صحابہ نے نماز پڑھ لی، حضور آپ کا انتظار ہے۔ تو پھر آخری ایام میں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صحیح البخاری کی حدیث، میرے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو جائے اور امت کو جماعت کرو۔ اور پھر اور بھی حقیقت ہے، پیچھے جناب عمر بھی کھڑے ہیں، پیچھے جناب عثمان بھی ہیں، پیچھے علی بھی ہیں، پیچھے حسن و حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سارے صحابہ پیچھے ہیں۔ آج سارے صحابہ، پوری امت پیچھے ہیں، پوری امت کا امام میرے نبی نے اپنی موجودگی میں ابو بکر کو بنا دی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور فرمایا کہ بعد جماعت نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، آج جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، اپنی نماز نہیں جدوں ٹائم ہوئے ادوں ہی آ کے پڑھ لی، ماڑی چنگی ڈنگی سیدھی، بس جلدی نہ وضو کیتا خراب صحیح اور بس ٹھیک ہے، اس طرح کی نماز نہیں۔ نماز صحیح پڑھنی ہے، خلوص سے پڑھنی ہے، دل کی حاضری سے پڑھنی ہے، اس کا رکوع بھی صحیح، سجدہ بھی سبحان ربی العظیم ٹھہرا کر 5 مرتبہ تو پڑھو نا، کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 5 مرتبہ تو پڑھو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اس دعا کو بھی یاد کرو، سجدے میں رکوع میں ان دعاؤں کو بھی یاد کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بھی نماز کا حکم اپنے خاندان کو دو اور اس پر خود بھی جمے رہو۔ لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی روزی تو نہیں مانگتے، اللہ نہ تو کوئی منگتے تو نہیں، لیا بھی دیو سانو، بلکہ نحن نرزقک، ہم وہی ہیں جو تم کو رزق دیتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں بلکہ ہم تم کو دیتے ہیں۔ نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ،
اور آخری اچھا انجام جو ہے وہ تو متقیوں کا ہے. اچھا انجام، اچھا بدلہ، اور جو اپنے انجام کو اچھے طریقے سے فیس کریں گے اور پہنچیں گے اچھائی کی بلندیوں پر، وہ اہل ایمان ہے اور متقی بندے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے. اللہ سے ڈرنے والے متقی تقوی اختیار، روزے میں تقوی ہے، نماز میں تقوی ہے، تلاوت میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی فرما برداری جو جو کرتا رہے گا ساری چیز کا نام تقوی ہے. اور اللہ کے حرام کردہ کام جن سے روکا گیا ان سے رک جانے کا نام بھی تقوی ہے. تو جو تقوی پر جمع رہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخری اچھا گھر تو میں نے متقیوں کے، اہل تقوی کے لیے بنایا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، اور کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی، کوئی ایسی نشانی عجیب و غریب ہو جو حیران کر دینے والی ہو، ایسی نشانی کوئی آئے. اولم تأتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بتاؤ جو پہلے صحیفے گزر چکے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، پہلے چھوٹے چھوٹے صحیفوں میں، کتابوں میں، کیا میری نشانیاں وہ نہیں؟ ان میں کیا میرے نبی آخری کا تذکرہ نہیں؟ سارا کچھ پڑھنے کے باوجود ابھی بھی نشانیاں مانگتے ہو؟ اہل مکہ ابھی بھی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اللہ نے ساری نشانیوں سے بڑی نشانی اپنا قرآن بھیجا، ابھی بھی نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہو؟ اللہ نے اتنے اتنے عظیم معجزات اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اگر تم نشانی آنے کے بعد تم نے نہ مانا تو پہلی قوموں کے حالات دیکھ لو، انہوں نے بھی معجزات کے بعد انکار کیا تھا، پھر دیکھو تہس نہس کر دیا اللہ ان کا. ایسے اللہ تعالیٰ نے تباہی کا نشان بنا دیا ان کو، عبرت کا نشان. کیا قومیں، حضرت لوط کی قوم، تختہ پورا فرشتوں نے اٹھایا، اوپر سے دے مار، اوپر پتھروں کی بارش. اور اسی طرح عادیوں سمودیوں کے حالات متواتر، ان پر شدید سردی کے دنوں میں ایسی تیز آندھی چلائی گئی، ان کو ٹکریں لگا کر ایسے ان کو مار دیا گیا. اور پھر قرآن نے کیا فرمایا کأنہم اعجاز النخلہ، ایسی ان کی کیفیت تھی جیسے کھجوروں کو کاٹ کر ان کے تنے بنائے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی قوموں کے حالات، نشانیاں، واقعات اس لیے ہی تو میں نے بیان کیے ہیں تاکہ ان کو دیکھو کہ ان کا کیا حال تھا. اگر تم اسی طرح ہوئے تو تمہارا بھی حال وہی ہوگا، لیکن اگر تم فرما بردار ہوئے تو پھر دیکھنا صحابہ کی طرف دیکھنا، وہ کامیاب ہوئے. تو جو کامیاب ہوتے ہیں اللہ کیسے ان سے پیار کرتا ہے، اور جو نافرمان ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کے جو مد مقابل کافر تھے وہ تھے. تو لہٰذا یہ نہ ہو ہم کلمہ بھی پڑھیں، کلمے کے ساتھ ساتھ انکاری بھی کرتے رہیں دن رات، ہر کام سے انکاری ہماری اور نافرمانی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے پہلے کتابوں میں، صحیفوں میں ان چیزوں کو بیان بھی کیا ہے، نشانیوں کو واضح بھی کیا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر اسی اس تو پہلے ہی لوگوں تے عذاب لیا کہ انہوں نے ہلاک کر دیے، لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ، تو پھر اپنی زبان تو پتہ کیا دے اے اللہ تو ساڑھے وال کوئی رسول کیوں نہیں بھیجے، سانو کوئی دس تے دیندا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسولوں کو بھیجا تاکہ کوئی عذر نہ رہے کسی قوم کا قیامت کو کہ ہم کو کسی نے بتایا. اگر بتایا ہوتا تو ہم واقعی عمل کر لیتے. ہمارے پاس نصیحت وصیت کرنے والا، حکم کرنے والا، اچھائی برائی کی تمیز والا کوئی آیا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسی کتاب ہے قرآن، ساری چیزوں کو بیان کر دیا، جو سوال ہیں، جو جواب ہیں، قوم نے جو کہنا ہے وہ، جو اللہ نے بتانا ہے وہ، جو قوموں کے عذر ہیں وہ بھی، جو ان کی تباہی ہے وہ بھی، تباہی سے جیسے بچنا ہے ہم نے وہ نسخہ کیا ہے وہ بھی اللہ نے ایک ایک چیز گن کے قرآن کے اندر بیان کر دی تاکہ تسی کدے تباہ نہ ہویا جے، ہلاک نہ ہویا جے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم ان پر عذاب لاتے تو کہتے اے اللہ رسول کیوں نہیں آیا، رسول آ کر ہم کو کوئی نصیحت تو کرتا. فنتبع آیاتک من قبل، اس تو پہلے اسی تیریاں آیات دی پیروی کر لیندے، رسول دی اتباع کر لیندے. ان نذل ونخزا، اور ہم ذلیل بھی نہ ہوتے، رسوا بھی نہ ہوتے. اور آخری آیت 16ویں پارے کی، کل کہہ دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کل متربص، تم سب کے سب انتظار کرو، فتربصوا، تم سب کے سب انتظار کرو، فتربصوا، انتظار کس چیز کے؟ فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، سب کے سب تم انتظار میں ہو اور انتظار جو ہے وہ کرو، اللہ کا وہ وعدہ عن قریب آنے والا ہے. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی، کون صراط مستقیم تھے، ومن اہتدی، اور کون ہدایت یافتہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ان قریب میں دس دیاں گا صراط مستقیم والے کیڑے، ہدایت والے کیڑے، کامیاب کیڑے. وہ وقت بالکل قریب ہے. اللہ نے ساری چیزیں واضح کر کے بیان کر دیتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.